السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ افغانستان کی صورتحال کا پاکستان کی سیکیورٹی پر کیا اثر پڑے گا، یہ ہمارے لیے سوال بہت ہی اہم ہے۔ 9/11 سے لے کر اب تک پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیاب لڑائی لڑی ہے۔ ان 20 سالوں میں پاکستان کی عوام اور فوجی جوانوں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں۔ 2007 سے ملک کے مختلف حصوں میں آپریشنز کسی نہ کسی طرح سے جاری رہے ہیں۔ 2007 آپریشن راہ حق، 2009 میں آپریشن راہ راست، جبکہ 2014 میں آپریشن ضرب عضب اور پھر 2017 میں رد الفساد جیسے آپریشنز کر کے پاکستانی افواج نے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ 70,000 سے زائد جانیں ہم نے قربان کی ہیں، معیشت کو الگ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اے پی ایس جیسے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے، لیکن پاکستان نے بہرحال اس جنگ میں کامیابی حاصل کی اور اس کی دنیا بھی معترف ہے جس طرح ہم اس سے باہر نکلے ہیں۔ صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ باقی جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو بھی پاکستان سے نکالا گیا ہے یا ان کے دہشت گرد پاکستان سے چلے گئے۔ یہ انہی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ پاکستان کے اب ہر علاقے پر ریاست کی عملداری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا تعین ہو چکا ہے، فاٹا اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اور پاکستان کے شہر اب محفوظ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال نے مگر ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو، وہاں تب افغان جنگ جو تھی، یا پھر جب امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان آیا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے افغانستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری سیکیورٹی پر کیا اثر ڈالیں گی؟ کچھ حالیہ ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے گزشتہ روز کہا کہ امید ہے کہ طالبان اپنی کہی گئی باتوں پر عمل کریں گے اور توقع ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ یہ بیان اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان میں نئی حکومت سے کیا چاہتا ہے۔ Our sincere efforts to promote and support a process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. No country can understand it better than us, as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. We will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. اس سے پہلے طالبان ترجمان اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کو یقین دلاتے نظر آئے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اب ان کی حکومت میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به هیڅ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي، همداسې د سیمې هیوادونو ته همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي۔ په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن اوسیږي، ډاډه اوسیږي۔ پاکستان کی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات اور افغانستان کی جو سچویشن ہے یہ ہماری سیکیورٹی صورتحال کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو جب بھارت سے فنڈ ملنا بند ہو جائیں گے تو ان کی کمر خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ In Pakistan, many people and analysts believe that the Indian connection, the way India was actually financing TTP and BLA and other terrorist groups in Afghanistan to actually do terrorism in Pakistan is now no more there. دوسری طرف یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ حالیہ دنوں میں ہمارے سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور نہ صرف بارڈر بلکہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی۔ گزشتہ روز چینی کانوائے پر ہونے والا حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس سے پہلے داسو حملہ بھی ایک ایسی ہی کوشش تھی۔ ان حملوں کے پیچھے پاکستان، دشمن ممالک، خاص طور پر بھارت کا ہاتھ واضح نظر آتا ہے جو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ایسا لگتا ہے کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، افغان مہاجرین کی ممکنہ آمد بھی اسی سیکیورٹی کے معاملے کے ساتھ جڑی ہے۔ تو آج کے تناظر میں یہ سوال اہم ہے کہ افغانستان کی صورتحال
پاکستان کی سیکیورٹی پر کیا اثرات ڈالے گی، اور آج اسی پر پروگرام میں بات ہوگی. ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہوں گے تعارف میں کرا دیتا ہوں. ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ ماریہ آپ کے وقت کا. آصف درانی صاحب سابق سفارتکار ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں آصف درانی صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کا ایک بڑا طویل بارڈر ہے. افغانستان میں جب جب تبدیلی ہوئی ہے پاکستان پر اس کا اثر پڑا ہے. یہ جو اب افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر ایک اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے چیلنج ہے؟ کیا بہتر ہے؟ کیا ہمیں محتاط رہنا ہوگا؟ آپ اس سچویشن کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں؟ جی تھینک یو رحمان. میرے خیال میں صورتحال بہرحال ایک جو ہے نئی رخ اختیار کر گئی ہے طالبان کے کابل میں آنے کے بعد. اس میں ایک بات تو طے ہے کہ جو انڈیا کی جو شرارتیں تھیں افغانستان کے اندر، اس میں یقیناً کمی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ بحال ہو جائے تو وہ بہت اہم ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا. اور تیسری بات آپ کو یہ دیکھنا ہوگی کہ اس وقت جو افغانستان میں اگر طالبان لیڈ ڈسپنسیشن آتا ہے، جو انکلوسیونیس کی بات وہ کرتے ہیں، اگر وہ دوامدار ہوتا ہے تو یقیناً افغانستان کے اندر امن آئے گا. تو اس صورت میں وہ جو فورسز جو یہ پراپ اپ کریں گی کہ افغانستان کی زمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں، وہ بھی ڈسکریج ہوں گی. اور چوتھی بات جو ہے اس میں اہم یہ کہ جو نئی ڈسپنسیشن افغانستان میں آئے گی اس کی اقتصادی حالت کیسے ہوگی، کیونکہ اگر اقتصاد بری ہو جائے گی تو وہ بھی جو ہے امن اور اسٹیبلٹی کے حق میں نہیں جائے گی. اور جب لوگ بھوکے ہوں گے یا ان کو روزگار نہیں ہوں گے، آلریڈی افغانستان میں پاورٹی لیول جو ہے وہ 60% ہے، جو ایبجیکٹ پاورٹی ہے تقریباً 60% ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو یہ خطرناک ہوگی، اور اس کا اثر جو ہے وہ تمام ہمسایوں پہ پڑے گا، خصوصاً پاکستان پہ، کیونکہ پاکستان میں نے جو ایکسس جو ہے افغانوں کو دی ہوئی ہے وہ افغانوں کو باقی ان کے ہمسائے میں کسی نے نہیں دی ہوئی. تو اس لیے یہ ہمیں جو ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ اس کو تو اقتصادی سیکیورٹی افغانستان کی وہ بہت اہم ہے. اور خاص کر اس صورت میں جب امریکہ نے ابھی سے تقریباً $9 بلین ایسٹس جو تھے افغان حکومت کے وہ انہوں نے فریز کر لیے ہیں. اور اسی طرح اگر جو ہے وہ IMF اور دوسرے جہاں جو ڈونر جو ہے لوننگ ایجنسیز ہیں، اگر ان پہ بھی وہ اسی طرح کی قدغن لگ جائیں گی اور نئی حکومت پہ، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی کیا صورت ہے. اس صورت میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن بڑا ضروری ہے، اور اگر امن ہوگا تو فائنینشیل سیکیورٹی، اقتصادی جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ بھی ہوگی، اور اس وجہ سے پاکستان پر اس طرح سے فرق جو ہے وہ کم پڑنے کا امکان ہے. لیکن ابھی تک تو ہر طور حالات پر امن ہی نظر آ رہے ہیں کابل کے اندر. جو ایک خدشہ تھا کہ کوئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کوئی جنگ جو ہے وہ جنگ جیسی کیفیت ہوگی، وہ ابھی تک نظر نہیں آتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر مرحلہ طے ہو گیا ہے تو جو آگے کا حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی پر امید ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے طالبان وہ ایک فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ بات کریں گے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو دوسری جانب سے جس میں پریزیڈنٹ کرزئی، عبداللہ اور حکمتیار ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو فیکشنز ہیں، اس میں ہزارہ دونوں فیکشنز ہیں، خلیلی اور استاد محقق کے، اور جو ہے وہ احمد شاہ مسعود کی جو دو بھائی ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے، بلکہ ابھی بھی شاید ہیں یہاں پہ. تو ان کے جو موقف ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اور اس میں جو کمانڈر اسماعیل خان ہے ان کا موقف کس طرح سے ہوگا. تو یہ ہم بڑے ان کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم تو دوستوں کی بات کر ہی نہیں رہے. ابھی ہم جو ہے وہ استاد سیاف کی بات نہیں کر رہے ہیں. ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ انڈیا چلے گئے. تو یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ بظاہر جو امن ہے یہ یقیناً ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے ہر ایک کے لیے. لیکن افغانستان کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ
اس قسم کا لل جو ہے اٹ از فور وارننگ فار گیدرنگ اسٹارم. تو ہمیں یہ ہر وقت محتاط رہنا پڑے گا انلیس ایک سیاسی تجزیہ، ایک سیاسی تصفیہ جو ہے وہ پارٹیز کے درمیان ہو جائے. جی ٹھیک ہے، رائٹ. میں ذرا مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا دورانی صاحب. ماریا، یہ کل کیونکہ آرمی چیف نے بھی بات کی اور آرمی چیف کا تو یہ کہنا تھا کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کے اندر کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. بہت سارے افغانستان کے جو خاص طور پر ہمسایہ ممالک ہیں ان کے یہ خدشات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے کابل ٹیک اوور سے یہ خدشات بڑھیں گے یا یہ خدشات کم ہو جانے چاہیے، جیسا کہ طالبان خود جو ہے وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں؟ ایمان، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دیکھیں، حقیقت اس وقت کچھ ایسی ہے کہ جس وقت امریکہ کی افواج کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، تو اس وقت افغانستان سے تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ نکل رہی ہیں. دوسرا یہ کہ اس وقت تمام دنیا کے دہشت گرد گروہ ہیں وہ مختلف تعداد میں افغانستان کے اندر موجود ہیں. یہ حقیقت ہے. اس وقت ایک اور حقیقت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں سب سے بڑا جو جنگجو گروہ ہے طالبان، وہ اس وقت نہ صرف کابل کے اندر اپنی حکومت کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توقعات یہ ہیں کہ عنقریب ایک سیاسی پیش قدمی کی بدولت وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو شاید آپ کے ڈفرینٹ نیوز چینلز کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے اس وقت افغانستان کے اندر جو افغان بیوروکریسی کا انخلا ہے، وہ تمام لوگوں کا جو اس وقت امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے مختلف اداروں کے ساتھ، مغرب کے مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب ایسی صورتحال میں جہاں سیاسی تصفیہ تو آپ کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سطح کے اوپر افغان ریاست کام کر رہی ہے کہ آپ اس کو اس سطح کے اوپر کام کرنے دیں. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو افغان ریاست کی، افغان حکومت کی معاونت کرنی ہوگی تاکہ جو کیپیسٹی گیپ ہے وہ ریاست کے لیے ایک مشکل نہ بنے. یہ بات درست ہے کہ افغانستان کو تقریباً $9 بلین چاہیے ماہانہ صرف اپنے حکومت کے اخراجات چلانے کے لیے، لیکن جب آپ افغانستان کے اندر ان کی جو منشیات کی جو ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نیٹ افیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ اچھا خاصا ہے. تو یہ سمجھنا کہ اگر یہ تمام جو اثر و رسوخ ہے یہ اگر آپ نے بند کر دیا تو افغانستان کے اندر جو جنگجو گروہ ہے وہ اپنی حکومت کو قائم نہیں کر سکیں گے، یہ غلط جو ہے بیانیہ ہے. وہ حکومت تو قائم کر سکیں گے، لیکن اس وقت دنیا نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا افغانستان میں امن کے فریق بنیں گے یا جنگ کا. اگر وہ امن کے فریق بنتے ہیں تو پھر آپ کو افغانستان کی حکومت کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، چاہے وہ طالبان کی سربراہی میں ہو. دوسرا یہ کہ آپ کو جتنی جلدی یا جتنی تیزی سے ہو سکے آپ کو معاونت کرنی ہوگی افغان ریاست کی کہ ان کی جو کیپیسٹی گیپس ہیں وہ زیادہ نہ ہو، تاکہ افغان ریاست جس سطح پہ کام کر رہی ہے اس سطح پہ کام کرتی رہے. اور تیسری طرف آپ کو ان کے لیے تجارت اور باقی راستے کھولنے ہوں گے تاکہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورژن ہے یا اس کی جو ہے معاشی استحکام کے لیے معتد مختلف راہیں کھل سکیں. کیونکہ اس وقت سوائے کچھ یہ وہی پوائنٹ ہے جو آصف دورانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو معیشت جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہوگی. لیکن یہ جو گروپس کی جو بات کی جاتی ہے اور افغانستان کے اندر وار لارڈز بھی ہیں، کچھ چھوٹے گروپ بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اب طالبان کا اتنا اثر و رسوخ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کنٹرول کر لیں گے یا وہ ڈیلیور کر لیں گے جو دنیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے ٹیررزم والے معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں یہ جیسے میں نے پہلے کہا. پہلی بات تو یہ کہ معیشت تو ان کی کام کر رہی ہے. مسئلہ دراصل کہ اس معیشت کو آپ بلیک معیشت سے سفید کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں کہ یہ ایک فیصلہ ہے جو دنیا نے کرنا ہے، علاقائی طاقتوں نے کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں 90 کی دہائی میں پوری دہائی افغانستان پہ حکومت کرتے رہے. اس وقت جو صورتحال تھی بہت مختلف تھی، نہ اتنے بڑے دہشت گرد گروہ تھے، نہ منشیات کی یہ پیش رفت تھی، نہ ہی اس قسم کے کوئی سیاسی ڈھانچے موجود تھے. اس وقت جس سطح کے اوپر افغانستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام کھڑا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کابل تک
جو طالبان کی رسائی ہے وہ بغیر گولی چلائے ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی خاص آپ کو خون ریزی دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سطح کے اوپر ان کے مذاکراتی عمل کے ذریعے یہ تمام چیزیں آئی ہیں، اور جہاں جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت واحد طاقت کا مرکز جو افغانستان میں موجود ہے، جس کے پاس ایک جنگجو طاقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں قومی ایکسیپٹنس بھی ہے، چاہے وہ مجبوری سے ہے، چاہے جس طرح بھی آپ سمجھ لیں، ایک نیشنل ایکسیپٹنس بھی ہے اور ایک طرح سے ایک ووٹ بھی ہے اشرف غنی اور ان کی حکومت کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف، وہ طالبان ہی ہیں۔ اب یہ کتنی حد تک آگے جاتے ہیں، یہ کوئی عام جنگجو گروہ نہیں ہے، یہ وہ جنگجو گروہ جس نے بین الاقوامی مذاکرات کیے، یہ وہ جنگجو گروہ ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے بات چیت کرتا رہا ہے، اور یہ وہ جنگجو گروہ ہے جو نیٹو اور تمام ممالک کے خلاف کام کرتا رہا، اور اس سے پہلے یہ 10 سال تک افغانستان میں حکومت کرتے رہے۔ فرق صرف یہ ہے پہلی دفعہ کہ اس وقت جو ہے طالبان جو ہے 90% علاقے کے اوپر، یا آپ کہہ سکتے ہیں 80% یا 70% علاقے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تقریباً 90% یا 99% آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان کے اوپر ان کا اثر و رسوخ قائم ہو چکا ہے اور ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اور یہ اگر آپ شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شمال میں ممکن نہیں تھا جب تک کہ کوئی مذاکراتی عمل نہ ہو۔ یہ تمام گروہ ایک واحد طاقت کا مرکز رہ گیا ہے افغانستان کے اندر، وہ طالبان، اور اسی کی طرف دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، یہ ہم نے جو 20 سال جو جنگ لڑی ہے، جن گروپوں کے خلاف لڑی ہے، خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں جو پہلے کبھی فاٹا تھے، اس میں وہ ہم نے اس نظریے سے لڑی کہ ہمیں پتا تھا کہ بارڈر کے دوسری طرف جو ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آصف دورانی صاحب نے کہا کہ جو بھارت وہاں سے شرارتیں کرتا تھا، ہماری جو بھی دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس میں یہ دوسری طرف بارڈر کی اتنی لمبی جو ہماری سرحد ہے، اس کے دوسری طرف اتنی بڑی تبدیلی، آپ کے خیال میں یہ ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان میں دہشت گردی جو ہو رہی تھی اور جن کو تحریک طالبان پاکستان کا نام دیا گیا یوزلی، یا ان کے جو پراکسیز تھے یہاں پہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ قرآن کون رہا تھا، یہ کریٹیکل چیز ہے نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اس وقت طالبان جن ہم سب بات کر رہے ہیں افغانستان میں، ان میں اتنے غیر ملکی ہیں جو افغان نہیں ہیں جو طالبان میں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آج طالبان جہاں پہ کھڑے ہیں تقریباً اکراس دی بورڈ سارے کے سارے ہی افغان ہیں یہ لوگ، اور خوش قسمتی سے اس میں نہ صرف یہ کہ پشتون گروپ شامل ہیں، اس میں تاجکس بھی ہیں، ازبکس بھی ہیں، اور سارے گروپ شامل ہیں اس کے بیچ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف انہوں نے آپریٹ نہیں کیا، جو پاکستان کے خلاف لوگ جو آپریٹ کرتے رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو ہمارے اپنے لوگ تھے، کچھ جو فورن فائٹرز سے جو لا کے وہاں پہ رکھے گئے تھے، کچھ کو باقاعدہ دوسرے ملکوں سے روٹ کر کے لا کے رکھا گیا تھا پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ پیسے کے لیے لڑے آئے ہوئے تھے جو آئے ہوئے تھے سارے۔ ایک اور جو بڑی ہمارے لیے بڑی مشکل یہ تھی، پاکستان تو ادھر سے لڑ رہا تھا لیکن ان کو افغانستان کے اندر جانے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ڈبل گیم امریکہ جو کھیل رہا تھا، اگر پاکستان نے سوات کی طرف سے آپریشن لانچ کرنا شروع کیا ہے تو وہ امریکن ساؤتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب پاکستان نارتھ وزیرستان میں کیا ہے تو امریکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں تاکہ یہ جو گروہ تھے یہ آزادی سے ادھر جا سکیں، ادھر آ سکیں۔ اب دو چیزیں بڑی اہم ہو گئی ہوئی، ایک تو یہ کہ چونکہ طالبان کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے تو ہی آگے بات بنے گی، ناٹ اونلی بیکاز کہ پاکستان کریٹیکل رول پلے کرتا رہا ہے، بٹ آلسو سب سے لمبا بارڈر ہمارا ہے، سمندر کو پہنچنا ہے انہوں نے، پاکستان کے تھرو پہنچنا ہے انہوں نے۔ چائنا کے ساتھ افغانوں نے اگر اپنے تعلقات کو اور بہتری لانی ہے تو چائنا کو بھی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں، اور چائنا کے اندر ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ ہے افغانستان، وہ بھی بلاک کیا ہے افغانوں نے ادھر سے۔ تو بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو پاکستان کو یہ امید دلاتے ہیں کہ جس طرح چیف بھی کل کہہ رہے تھے اور افغانوں نے بار بار اس کی بات ادا کیا ہے، تو افغانستان کی سرزمین کسی غیر ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ تمام ملکوں نے مل کے
ان طالبان کو سپورٹ کر کے یہاں لے کے بٹھایا. نہیں, جو 6 ملک ہیں اس کے ارد چین ہے, روس ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے, پاکستان, یہ 6 ملک ہیں سارے, اور یہ 6 ملک مل کر ہی کوشش یہ کر رہے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے ان کو. کل ہمارے فارن منسٹر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے مل کر ریجنل اپروچ ہے ٹو سالو دی افغان ایشو ٹو اسٹارٹ ود, تاکہ ایک ٹرانزٹری سسٹم یہ ہو, ایک گورنمنٹ بن جائے, اس کے بعد معاملات آگے چلے. مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان. ٹھیک ہے, رائٹ جنرل صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد کچھ تو ہمارے سفارتی محاذ پر سوالات ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات, پہلے دونوں مرتبہ جب افغانستان میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں, تو چاہے وہ 70 کی دہائی تھی یا 9/11 کے بعد, تو ہم امریکہ کے ساتھ تھے. ابھی جو ہے وہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں ہیں. میں آصف درانی صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ہماری سیکیورٹی پر اور خاص طور پر ہماری جو معاشی سیکیورٹی ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا. ایک میں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کس طرح سے افغانستان سے جڑی ہوئی ہے, اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری سیکیورٹی پر, ہماری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے, کیا فرق پڑ سکتا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. آصف درانی صاحب, میں بریک پر جانے سے پہلے سوال تو آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا, کیا پاکستان کو تیار رہنا چاہیے امریکہ کی طرف سے دباؤ کے لیے, اور جو خاص طور پر عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کے لیے, کیونکہ پہلے تو ہم نے شاید ان جنگوں میں ایک بڑا مختلف کردار ادا کیا ہے, دونوں مرتبہ 70 کی دہائی میں اور پھر 9/11 کے بعد بھی. تو اس وقت تو ہم امریکہ کے ساتھ تھے, اور شاید ہماری معیشت کو جو ہے وہ اس وقت کئی جگہوں پر ان مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا رہا ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ چیلنج کیسا ہے؟ دیکھیے, امریکہ کے ساتھ تو ہم اب بھی ہیں, لیکن اس میں ہے کہ امریکہ خود جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وڈرا کر لیا ہے, اور اس میں جو ہے تقریباً بائی پارٹیزن سپورٹ موجود ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس پہ جو ہے وداؤٹ کنڈیشنز اس پہ عمل درآمد کیا. تھوڑا سا ڈیلے کر دیا انہوں نے 3 مہینہ, لیکن انہوں نے اس پہ پورا عمل کیا ہے. تو اس لیے بائی پارٹیزن سپورٹ موجود. پاکستان پہ پریشر جو ہے وہ آلریڈی ہے. اگر آپ FATF دیکھیں تو اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے انڈیا کی بھی جو ہے سپورٹ موجود ہے. تو یہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن بعض حقائق ہیں جو ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کانٹیکس میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں, ایران, رشیا, چائنا, اور جو ستانز ہیں اس کے نیبر افغانستان کے, تو وہ یہی چاہتے تھے کہ امریکی فوجوں کا انخلا ہو جائے. البتہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ امریکی فوجوں نے امریکہ نے ارسپانسبل طریقے سے وڈرا کیا ہے. اور جب یہ آپ ریکنسیلیشن کی بات کریں تو امریکہ کے دوران ہی یہ ریکنسیلیشن ہوئی, لیکن اس پروسیس کو ڈیلے کیا گیا, جس پہ امریکہ نے اشرف غنی گورنمنٹ کو صحیح پریشر نہیں ڈالا, جس کی وجہ سے ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا. اور پھر صورتحال یہ آ گئی کہ اس وقت اشرف غنی صاحب کا شدید خیال تھا کہ بائیڈن اگر چلے جائیں گے, نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی, تو شاید اس وقت حالات چینج ہو جائیں گے, لیکن وہ چینج نہیں ہوا. وہ یہ ریڈ نہیں کر سکے کہ بائی پارٹیزن ایک کنسنسس پایا جاتا ہے جس کا شاخسانہ ان کے لیے سامنے ہے. تو ہمیں اس لیے جو ہے تیار رہنا پڑے گا. وجہ یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے جو اس وقت جو ایک پازیٹیو بات ہے وہ امیجیٹ نیبرہڈ اور جو ریجن ہے اس کے اندر جو ایک ایوالونگ کنسنسس ہے وہ ہمارے لیے ایک اسٹرینتھ بن سکتا ہے. اور یہی جو ہے الٹیمیٹلی طالبان کا جو الٹیمیٹ ریکگنیشن ہے اس میں معاون ثابت ہوگا. تو اس لیے حالات ایسے بھی نہیں ہیں, خراب بھی نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ایک ٹسل چلے گی. ایک طرف رشیا, چائنا, پاکستان ایک طرف ہوں گے, اور دوسرے ایران ایک طرف ہوں گے, اور دوسری طرف امریکہ اور ان کے اتحادی ہوں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, افغانستان کی اپنی اہمیت کو بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان کی اپنی جو نہ صرف جغرافیکل اہمیت ہے, وہاں پہ جو منرل جو ویلتھ ہے وہ اب ڈسکور ہوئی ہے, جبکہ
سے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن پچھلے 20 سالوں میں جو سروے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں تقریباً $1 ٹریلین کا ریئر ارتھ میٹیریل ہے، لیکن جو لبرل ایسٹیمیٹس وہ تقریباً $3 ٹریلین کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو ہمیں یہ نہیں وہ پھر وہی بات آ جاتی کہ وہ سارا جڑا ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کیا کس قدر رہتی ہے، کنٹرول کس کے پاس رہتا ہے. میں ذرا یہ جنرل صاحب، اچھا میرا خیال ہے جنرل صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں، بٹ آئل کم ٹو ماریا. یہ مہاجرین والا آج کچھ اطلاعات تھیں کہ کچھ ہم کراسنگ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے کیمپ بنا دیں جہاں پر ان مہاجرین کو رکھا جا سکتا ہے. ابھی افغانستان میں ہم وہ سچویشن نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک پینک کابل کے اندر ضرور ہے کہ لوگ جیسے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. کیا مہاجرین کو آنے دینا چاہیے اور کیا پاکستان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو کس طرح سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ کسی ملک کے پاس افغان مہاجرین کی مہمانداری کرنا یا ان کا خیال رکھنا کسی اور نے نہیں کیا جتنا پاکستان نے کیا. اس وقت ایک اندازے کے مطابق 4 ملین سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب سے امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ جو ہے افغانستان میں شروع ہوئی اور روزانہ کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد جب افغان مہاجرین پاکستان داخل ہوئے تو ان میں سے UNHCR کے مطابق 90% بلکہ 99% کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اکنامک امیگرنٹس ہیں، یہ معاشی ضروریات کی وجہ سے آ رہے ہیں اور یہ در حقیقت مہاجرین نہیں ہیں. اس لیے ان کے درمیان فرق کیا جائے اور ایوریج تقریباً 3000 لوگوں کو مہاجر کا سٹیٹس جو ہے UNHCR نے دیا. اب جو صورتحال ہے پاکستان کے لیے وہ اچھی خاصی تشویشناک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کے لوگ پاکستان کی سرحد کے اوپر سے آ رہے ہیں. پہلے تو ایک یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس پاکستان ریزیڈنٹ کارڈز ہیں یا جو پاکستان جو ہے داخل ہو رہے ہیں اپنی ان ڈاکیومنٹس کی بیسس کے اوپر، جن کی رجسٹریشن ہے آلریڈی، جو ویزاز لیتے ہیں جن کی رجسٹریشن ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس وقت افغانستان سے کون سے لوگ نکل رہے ہیں. وہ لوگ نکل رہے ہیں جنہوں نے امریکہ کی معاونت کی، ان کے حامیوں کی معاونت کی، ان کے انٹیلیجنس سیٹ اپس کے ساتھ کام کر رہے تھے. بین الاقوامی دہشت گرد گروہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپیس جو ہے کم ہوگی، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے نیٹ ورکس جو ہیں ریپ اپ ہوں گے. جیسے کہ آپ کے پاس 17 سے زائد ہندوستانی کونسلیٹس جو ہے پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر موجود تھیں، تو ظاہر ہے ان کے بہت سارے نیٹ ورکس، ان کے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اب افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو اس قسم کے لوگ آپ کے ملک میں اس وقت داخل ہوں گے. تو اس لیے پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو کھلی اجازت دے دیں کہ وہ پاکستان کے اندر آئیں. آپ چاہے ان کو ٹیمپرری ٹرانزٹ ویزا دیتے ہیں یا ان کو ایلین سٹیٹس دیتے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ کی وزارت داخلہ، آپ کے جو ہیں سیکیورٹی کے ادارے کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس چیز کے درمیان فرق بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ بین الاقوامی ایجنسی سے بھی کہیں گے کہ وہ آ کے واضح کریں کہ ان لوگوں کا مستقبل کیا ہے. کیونکہ یہ عام لوگ تو ہیں نہیں جو لوگ اس وقت افغانستان چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف سفارتکاروں کے ساتھ کام کرتے رہے اور ان کے ایک انفارمیشن نیٹ ورک کا حصہ تھے. اب وہ کس قسم کے حصہ تھے یہ ہمیں اب واضح نہیں ہے، کیونکہ NDS جو ہے ظاہر ہے انفارچونیٹلی پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی ہے پچھلے 20 سال. تو اس لحاظ سے یہ ایک واضح آپ کے لیے تھریٹ ہے اور آپ کے لیے دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر قابو پایا ہے، تو آپ کو اس کے لیے تو ایک لیئر آپ کو بنانی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستان افغانستان کی سرحد بند کر سکتے ہیں؟ میرے نہیں خیال سے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ نہیں چاہتے کہ جتنی ٹرانزیشن ہے، جتنی افراتفری افغانستان کے اندر ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کے اندر کوئی ہیومنٹیرین کرائسس بھی پیدا ہو. اس لیے ظاہر ہے جو تجارت کا عنصر ہے جو اس وقت پاکستان خوراک جو ہے جاتی ہے افغانستان، آپ چاہیں گے کہ وہ جاتی رہے تاکہ کم از کم جب تک کہ افغانستان میں کوئی حکومت نہیں آتی، کوئی سیاسی ڈھانچہ کھڑا ہوا نہیں ہوتا، آپ اس کے اندر ایک نئی مہاجرین کی لہر اپنی طرف نہ پیدا کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا 1970 کی دہائی میں 1980 کے اندر جتنی تیزی سے افغان مہاجرین پاکستان آئے اس میں ایک بنیادی وجہ خوراک کی کمی تھی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو اوپر سے بمباری جب کی گئی تو اس بمباری کے اندر بہت ساری عورتیں اور بچے جو ہیں وہاں محفوظ نہیں تھے. اب صورتحال مختلف ہے کیونکہ اس وقت ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغان ریاست ایک سطح پہ کھڑی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو نئی پاور ڈسپنسیشن ہے اس میں ان کو اپنی ہمت کے مطابق، اپنے اثر و رسوخ کے مطابق، اپنے قبائلی پس منظر کے تحت ان کو جگہ دی جائے. اور اس وقت سے بارڈر مینج کرنا ہمارے لیے اس طرح سے ممکن نہیں تھا، لیکن ابھی تو جس طرح سے باڑ لگی ہے یہ کام جو ہے کچھ کیا جا سکتا ہے.
نہیں آپ ہر حالت میں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا یہ جنرل صاحب کے پاس ایک بریک کے بعد آؤں گا میں اور پھر پوچھوں گا یہ جو ٹھیک ہے رائٹ جنرل صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ یہ جو اسپوائلرز ہیں اور یہ جو کچھ سرحدی علاقوں میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آخر معاملہ کیا ہے اس اہم موقع پر اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا ہے اس بریک کے بعد میں پوچھتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. افغانستان کی جو صورتحال ہے اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ ہماری سیکیورٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے, خاص طور پر ہم نے جو 20 سال دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی ہے اس جنگ پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے آج کے پروگرام کی ڈیبیٹ ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بریک پر جانے سے پہلے وہ آپ سے کچھ کنیکشن کا ایشو ہے لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کچھ حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ سرحدی علاقوں پر جو سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے ہیں کچھ ان میں اضافہ ہوا, پھر یہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے اور اسی ٹائم پر جو ہے وہ چائنیز کانوائے پر گزشتہ روز بھی حملہ ہوتا ہے, اس سے پہلے داسو والا معاملہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ اس ٹائمنگ کو اور ان حملوں کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں یہ ایفیلیٹ کرنے یا یہ موازنہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال خراب ہو رہی ہے یا افغانستان کے اندر عدم استحکام ہے. کیا یہ موازنہ بنتا ہے یا آپ کی اسیسمنٹ کچھ اور ہے؟ دیکھیں میں سارے قصبے کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن امریکہ بہادر کی فوجیں تو نکل گئی, امریکہ یہاں سے نکلا نہیں ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور ہم جب یہ شادیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ فتح ہو گئی ہے اب سب کچھ ہنکی ڈوری ہوگا, یہ نہیں ہوگا ایسے. کیونکہ امریکہ کا اس خطے سے نکلنا اگر افغانستان سے بالکل نکل جائے تو امریکہ کا اس پورے خطے میں ایسٹ ٹو ایسٹ آپ دیکھ لیجئے, نارتھ آف انڈین اوشن دیکھ لیجئے, کوئی مقام رہ نہیں جاتا. پھر کیا وہ اتنے زیادہ اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہیں ریجن میں چھوڑ دے گا اسی طریقے سے؟ کیا وہ آپ کو الاؤ کر دے گا ان تمام ملکوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو امریکہ کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس تھرو افغانستان تھرو پاکستان انڈین اوشن تک پہنچ جائیں اور یہ ٹریڈ کوریڈورز کھل جائیں جو کیسپین سی کی ریسورسز ہیں, وہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا آپ کے خیال میں امریکہ میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتا؟ نہیں چھوڑے گا. اس کے لیے افغانستان کو اور پاکستان کو ایک سرٹن لیول آف ڈی اسٹیبلائزیشن پہ رکھنا امریکہ کا, بھارت کا اور ان کے جو ہواری ہیں ان کا ایک مقصد ہے اس کا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسے وہ شواہد نہیں ملے کہ میں کہوں یہ غلط ہے یہ سارا. اچھا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب دیکھیے ہر عروج کا زوال تو ہے اور یہ جو رائز اینڈ فال آف امپائرز ہے یا جب یہ زوال کی طرف ہوتے ہیں تو غلطیاں بلڈرز بنتے جاتے ہیں, پھر آگے اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں اس کے. اب اس کو having landed themselves in this trouble, the Americans ابھی are trying to find a way out کہ کیسے نکلے گا اس میں. اس میں پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے. نمبر ایک, پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے ابھی پہلا تو وار کر دیا نا افغانستان پہ, افغانستان کے کتنے ریسورسز فریز ہو گئے ہیں. افغانستان ابھی چلے گا تو چلے گا کیسے جب تک اور دوست کو منوال سامنے نہیں لے کے آتے اتنا پیسہ. پاکستان کے اوپر جیسا بھی میں درانی صاحب کی پہلے بات سنا تھا, انہیں فیڈ اپ کی نہ صرف تلوار لٹکائی ہوئی ہے, پاکستان کو بھی کسی وقت بھی سکویز کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جتنی ہم ویسے بات کر لیں خوش ہو لیں اس میں, لیکن ایٹ دا روٹ ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سسٹین کر سکیں اس چیز کو. اور ہمیں جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں وہی ہیں جو افغانستان میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ان سارے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ریجن کو کھلا چھوڑ دینا یا ان ادر ورڈز بیلٹ روڈ انیشیٹو کو اتنی اوپن سپیسز دے دینا کہ جیسے چاہیں وہ ڈیولپ کریں, آئی ڈونٹ تھنک سو امریکہ ول ایور ڈو دیٹ, انڈیا ول ایور الاؤڈ ڈو دیٹ, کیونکہ اس کا پھر فالو کشمیر پہ ہے, کشمیر سے آگے جو بھارت کے اندر دوسری چیز اس پہ ہے, تو از آل لنکس اپ ان جو ان کو پسند نہیں ہے. داسو والا حملہ ہے اور یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ اسی تناظر میں اسی پرسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں؟ جی 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 بالکل, میں اسی میں دیکھ رہا تھا اس میں. اچھا ٹھیک ہے. ماریا, یہ جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں ہماری, اب اس میں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سوال جو ہے وہ ایتھنیسٹی کا بھی آ جاتا ہے, کیونکہ یہ افغانستان کے اندر بھی جو لڑائی ہے, جو خانہ جنگی ہے, اس میں قومیت کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے. پھر پاکستان کے سرحدی علاقوں پر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے.
آپ کے خیال میں ہمارے سرحدی علاقوں کے لیے جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں آپ کو چیلنج دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ جو سیکیورٹی فورسز پر جن اٹیکس کی یا جس طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ بھی ایک ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتا ہے خطرہ، یا یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں 3 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوگا پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر۔ ایک تو سرحد کے اوپر آپ کو جو منشیات کی گزرگاہیں ہیں، وہاں سے جو گروپس گزرتے ہیں، جو کرمنل آرگنائزڈ گینگز گزرتے ہیں، جب تک کہ سچویشن سٹیبلائز نہیں ہوتی، آپ کے پاس اس قسم کے واقعات ضرور ہوں گے کہ جہاں آپ کے پاس اگر آپ ان کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج جو ہے آپ کے پاس پنشیر اور جو اس کے ساتھ منسلک کچھ علاقے ہیں، ہو سکتا ہے ننگا ہار سے کچھ آپ کے پاس وہاں سے جو ہیں اٹیکس آ سکتے ہیں۔ تیسری جو ہے آپ کے پاس جو بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس علاقے کے لیے ان کے درمیان پاکستان افغانستان تجارتی مراکز کھولیں، کیونکہ جب تک آپ ان علاقوں کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کرتے ہیں، تب تک جو سمگلنگ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ اس کو نہیں روک سکیں گے۔ اس لیے جو سمگلنگ ہے وہ ایک تجارت کا ذریعہ ہے، اور وہ تجارت کا ذریعہ اگر آپ اس کو کسی طرح ایک فارمل سٹرکچر میں لے آتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، طالبان کی حکومت کے لیے، آپ کے لیے بہت ایک بہتری کا سبب بنے گا۔ آپ یہ کتنی تیزی سے کرتے ہیں، آپ کس قسم کے فائنینشیل سیٹ اپس کو لے کے آتے ہیں، یہ اس بات کے اوپر واضح ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے اس وقت میرے خیال سے جو ایک بہت بڑا گیپ ہے، جو گیپ امریکہ نے بھی پورا نہیں کیا اور نہ ان کے حواریوں نے پورا کیا افغانستان کے اندر 20 سال کی اس جنگ کے اندر، وہ ہے فائنینشیل انفراسٹرکچر کا، کہ کیا آپ افغانستان کے اندر اگر آپ کی بینکنگ سروس اور آپ کے جو بینکس ہیں اگر وہ سرحدی علاقوں میں آ جاتے ہیں اور یہ آپ کسی حد تک اس انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، یا اگر ان معاہدے کر کے آپ آگے کر لیتے ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، نہ صرف دہشت گردی کو روکنے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ایک فارمل اکنامک اسٹرکچر کو بھی کھڑا کرنے میں، جو اس وقت ابھی تک افغانستان میں موجود ہے۔ بلینز آف ڈالرز افغانستان کو دیے گئے، بلینز باہر نکل گئے، لیکن ابھی تک اگر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کی نیٹ اکانومی کیا ہے، ان کی ویٹیج کیا ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کس طرح کام کرے گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے چیلنجز کو ایک بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلے آپ تبھی کریں گے جب آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے مفادات اس وقت افغانستان کے امن کے ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ 10 صوبے افغانستان کے پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ وہی فیصلہ کریں جو تاجکستان یا ازبکستان کرے گا یا ایران کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایران کے پاس کچھ زیادہ ہو یا چین کرے گا، کیونکہ آپ کی جو امپیکٹ ہے افغانستان کے اوپر یا افغانستان کا آپ کی معاشی اور سیاسی، ہم نے تو یہ دیکھا سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ ہم پر ہی پڑتا ہے خانہ جنگی کو، اور اگر امن ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب ایک بریک پر جا رہا ہوں، مگر بریک کے بعد اس بحث کو کنکلوڈ کریں گے۔ میں آصف درانی صاحب کے پاس ان سے آغاز کروں گا کہ سیکیورٹی کے لیے آگے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کیا بڑے چیلنجز ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اس بریک کے بعد میں آ رہا ہوں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آصف درانی صاحب، جو ایک بھارت نواز حکومت تھی افغانستان کے اندر، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اب وہاں سے جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، امریکہ کا اثر و رسوخ شاید اب اس طرح سے نہیں رہا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سارے ماحول کے اندر سپوائلرز ابھی بھی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے؟ آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو ڈیپینڈ کرے گا، یقیناً وہ اوور نائٹ تو اپنی لائلٹیز چینج نہیں کر دیں گے، لیکن افغانستان کے کانٹیکس میں جو ہے وہ ایک چونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے تو وہاں کی لائلٹیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پاور میں، اقتدار میں کون ہے، تو اس کے ساتھ ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی مثال موجود ہے اس وقت، کرزئی صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے طالبان کے خلاف بھی ایکشن کیے ہوئے تھے، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی جو ہے جہاں پہ جو ہے اب ضرورت ہے یا وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ ہیں۔ عبداللہ بھی پہلی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے۔ حکمت یار جو ہے اشرف غنی کے ساتھ انہوں نے ہی ہیڈ جوائنٹ ہینڈز، اس سے پہلے حکمت یار صاحب کے حزب اسلامی کے لوگ جو تھے وہ کرزئی صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں تھے۔ یہاں پہ جو داؤدزئی صاحب تھے وہ ایک مظہر صاحب کے جو ہے وہ جو ایمبیسڈر یہاں رہ چکے ہیں، وہ بعد میں انٹیریئر منسٹر بنے، وہ ایک مظہر صاحب کے
سے بلانگ کرتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. ادھر جو ہے وینکوشٹ اور وکٹر کا جو سائیکی ہے وہ عمل پیرا ہے. ان کی سائیکی 18ویں صدی کی ہے، جس میں وہ ایک دوسرے پہ جب قبضہ کر لیں گے، ایک دوسرے کو جب وہ ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے جیسے کہ آپ طالبان کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو تب بات ہوگی. اس وقت اصل مسئلہ آ رہا ہے ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ امارات ہے تو آپ کو امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے گا، تو وہ جب کر لیں گے تو بات ہوگی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ ابھی چاہیے ہوگا اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے؟ بتاؤں لیکن جنرل صاحب یور فائنل آرگومنٹ. جی ہماری سیکیورٹی، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے، رائٹ، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے یا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان از دی ٹارگیٹ. دوسری چیز ہے کہ ہم بہت ججمنٹل ہیں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیجئے، اور ہمیں بہت جلدی ہے کہ امریکہ 20 سال میں جو نہیں کر سکا، ہم چاہتے ہیں کہ طالبان وہ 1 ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر کر کے دکھا دیں اور سب کچھ سیٹل ہو جائے. ایسے ہو نہیں سکتا. ایسے خاص طور پہ افغانستان وار ریویجڈ ہے، پچھلے 40 سال سے اس میں سے گزرا. اس سے پہلے بھی کوئی ان کے جو سسٹم تھا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا کہ ہم بڑے سے خوش ہو سکیں. آپ کو کافی سارا اس کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، ان کو لیوے بھی دینا پڑے گا، اور کافی ساری جو علم ہے ہمیں نے شاید کسی حد تک ان کو ان سے نظر بھی آپ کو دائمہ کرنے پڑیں گے. فار ایگزامپل ہاں جی جو چلیں میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، میں ماریہ صاحبہ سے بھی فائنل کامنٹ لے لوں. ماریہ صاحبہ، رائٹ، پاکستان کی سیکیورٹی اور افغانستان سچویشن. دیکھیں رحمان، میرے خیال سے پاکستان کو افغانستان کے اندر بالخصوص طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے. اور اس وقت آپ کے پاس جو پاور ویکیوم کریٹ ہوا ہے افغانستان میں، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ وہ علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، طالبان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، کل یہ اسپیس آپ نے فل کرنی ہے. اگر آپ یہ فل نہیں کرتے تو افغانستان ریاست جس پہ کام کر رہی ہے اس ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی، معاشی اور عسکری بحران سے رن شارٹ آف ٹائم. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. رائٹ، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آصف درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہرحال یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا اہم وقت ہے. ہمارے جو فیصلے ہوں گے وہ بڑے دورست ہوں گے، اثر انداز ہوں گے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو پچھلے 20 سال جنگ لڑی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اس تناظر میں یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم سوال ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.